اس وقت فلسطین پر اسرائیل کی جارحیت مسلسل جاری ہے. غزہ پر اسرائیلی حملوں کو آج 8 دن ہو چکے ہیں اور فلسطین میں اس وقت اسرائیلی حکومت کے طاقت کے بے رحمانہ استعمال میں جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس قدر اضافہ ہو رہا ہے, کس قدر کشیدگی بڑھ رہی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر پوری قوت سے حملے کچھ عرصے تک جاری رہیں گے. دوسری طرف فلسطین پر جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی خاموشی جو ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے. فلسطین کی حالیہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا یہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا. سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد کو امریکہ کی طرف سے ویٹو کر دیا گیا, جس کی وجہ سے سلامتی کونسل کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا اور بعد میں اس اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا. دوسری طرف OIC کا بھی ہنگامی اجلاس ہوا. اس اجلاس میں بھی فلسطین اور اسرائیلی بمباری اور وحشیانہ حملوں کو ایک روایتی قرارداد منظور کی گئی اور اس کو نپٹا دیا گیا. OIC نے بھی اپنی قرارداد میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطین پر حملے رکوائے, بے گناہ فلسطینیوں کو بچانے کے لیے بین الاقوامی حفاظتی فورس مہیا کی جائے. اب سوال یہ ہے کہ کیا OIC کی مذمتی قرارداد جو ہے یہ فلسطینیوں کو اسرائیلی مظالم سے نجات دلوا سکے گی؟ یہ بھی اہم سوال ہے کہ عالمی برادری اسرائیلی مظالم پر خاموش کیوں ہے؟ اقوام متحدہ اسرائیلی مظالم پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیوں نہیں کر سکا؟ سر OIC کا بھی اجلاس ہوا, روایتی مذمتی قرارداد جو ہے نا وہ منظور کی گئی. کیا ایسی روایتی مذمتی قراردادیں فلسطینیوں کے مسائل حل کر سکتی ہیں سر؟ بالکل نہیں. اور یہ جو مظالم اسرائیل کی طرف سے وہ بیچارے فلسطینیوں پہ جو ڈھایا جا رہا ہے, یہ تو ہر 4 سال کے بعد, ہر 4 یہ انہوں نے 2006 میں کیا, 2008 میں کیا, 2012, 14 اور آج کر رہے ہیں. یہ ہر 3-4 سال کے بعد اس قسم کے حملے کرتے ہیں اور سینکڑوں میں بیچارے فلسطینیوں کو وہ مارتے ہیں. اور امریکہ, اسرائیل اور جو ان کے مغربی جو پارٹنرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بس دونوں فریق جو ہیں ان کو مل جل کے باتیں کرنی چاہیے اور کسی کو, اسرائیل کو کنڈیم نہیں کرتے. اور یہ ان کی منافقت ہے, ان کی اسلام دشمنی ہے. اور ہم جو مسلمان ہیں ہم تو اپنے خیال نہیں رکھ سکتے ہیں, تو بیچارے دوسرے جو ہیں چاہے کشمیری ہو, فلسطینی ہو اور مسلمان ہو, تو روہنجیا ہو, کوئی بھی ہو, ان کے کام ہم بالکل نہیں آتے. ہم زبانی جمع خرچ کر سکتے ہیں, کانفرنسز کر سکتے ہیں, قرارداد کو پاس کر سکتے ہیں, لیکن کسی کے کام نہیں, کیونکہ ہم خود اپنے. نمسکار دوستو, ڈیلی ڈیجیٹل میں آپ کا پھر سے سواگت ہے. اسرائیل کا حماس پر کارروائی کے بعد کچھ مسلم کنٹریز میں شور شرابہ چالو ہو گیا. اسرائیل مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے اور پوری دنیا خاموش بیٹھی دیکھ رہی ہے. اسی بیچ چائنا, جو خود ایک اتنے بڑے پیمانے پہ ہیومن رائٹس کے وائلیشنز کرتا ہے, ویگر مسلمانوں پر اس نے اتنے سارے ظلم کیے ہوئے ہیں, اس نے UN کا اجلاس بلا لیا. لیکن اس اجلاس کو آگے بڑھنے سے امریکہ نے ویٹو کروا کے روک لیا. اسی وشے پر کچھ پاکستانی میڈیا میں چرچا ہو رہی ہے اور اس پاکستانی میڈیا کا رونا آپ سن رہے. اس وقت اگرچہ یہ لغار 2 فرنٹ پہ ہے, ایک میڈیا کے فرنٹ کے اوپر اور ایک زمین کے اوپر. اس وقت جو اسرائیلی ہیلی کاپٹرز ہیں یا ان کی فضائیہ ہے وہ غزہ کے اندر آباد سول آبادیوں کے اوپر حملہ کر رہی ہے اور جواز اس کا یہ دے رہی ہے کہ جو حماس ہے اس کے اڈے ہیں اور ہر وہ جگہ جہاں پہ وہ فائرنگ کرتی ہے وہاں سے لوگوں کی, معصوم سویلین لوگوں کی جو ہیں وہ ڈیڈ باڈیز نکلتی ہیں, ان کی لاشیں نکلتی ہیں اور اب تک شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو چکی. اس دوران چائنا نے, جو کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا سربراہ بھی ہے, اس نے اجلاس بلایا اور اجلاس کے 2 سیشن بھی ہوئے. لیکن اگرچہ اجلاس میں وہ اکیلا رہ گیا اور باقی ساری سیکیورٹی سلامتی کونسل جو ہے وہ ایک طرف ہو گئی, لیکن امریکہ کے ایک ووٹ نے اس کے اوپر کوئی بھی ایڈوانسمنٹ نہیں ہونے دی. اور یوں ہفتہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا آج کہ فلسطینیوں کے اوپر یہ ظلم و ستم کا بازار جاری ہے.
اس وقت دنیا زبانی طور پہ اور خاص طور پہ اگر ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں تو یورپ کے اندر ہمیں بڑے بڑے مظاہرے نظر آ رہے ہیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اوپر اب بہت بڑے بڑے مظاہرے نظر آ رہے ہیں. جتنے اسلامی مضبوط ملک ہیں وہاں پہ اتنی ہی سرد مہری ہے. ہمیں چند لفظوں کے بیانات سعودی عرب سے سنائی دیے. اقوام متحدہ عرب امارات نے بھی آج جو ہے آخر کار اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کو امن کیا جائے. 1 ہفتہ لگا انہیں اس پہ منہ کھولنے میں اور کچھ اس منہ سے پھوٹنے میں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہر ملک کے اپنے معروضی حالات ہیں. ایک خاص حد سے آگے ترکی بھی نہیں جا پا رہا. ملائیشیا تو خیر کچھ بولا ہی نہیں ہے اس ایشو کے اوپر. ایران نے بھی مذمت کی ہے. اس وقت کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ روایتی جو بارود ہوتا ہے اس سے بنے ہوئے دیسی ساخت کے, انہیں ہم شرلیاں پٹاخے تو کہہ سکتے ہیں, احتراماً ہم انہیں قسام وہ کہہ دیتے ہیں, میزائل کہہ دیتے ہیں. ادروائز وہ میزائل کی کسی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے. لیکن ان کا بہانہ بنا کے جو پرسیجن کی صلاحیت ہے, جو ٹھیک طرح سے نشانہ لگانے کی صلاحیت ہے اسرائیل کی, وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا. نتیجے کے طور پہ جب وہ کہیں پہ بھی بمباری پھینکتا ہے تو وہاں پہ اگر ان کا مطلوب کوئی ایک بندہ شہید یا جاں بحق ہوتا ہے, وہاں پہ اس سے 10 گنا زیادہ سویلین کیجویلٹیز ہوتی ہیں. اگرچہ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ امریکہ ایک بار پھر سے رکاوٹ بنا ہے. اسرائیل کے خلاف مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہونے دیا گیا سلامتی کونسل کے اجلاس میں. کیا عالم اسلام مل کر بھی, مسلم ممالک مل کر بھی امریکہ کو انفلوئنس نہیں کر سکتے سر؟ اگر وہ یکجا ہوتے تو یہ وہ کر سکتے تھے, لیکن آپ دیکھیں اسلامی دنیا بھی وہ منقسم ہے. عربوں اور ایرانیوں کے درمیان لڑائی ہے, کبھی ترکی کے ساتھ ان کی مطلب وہ اختلافات ہوتے ہیں, تو کسی موضوع پہ مل جاتے ہیں اور رسمی طور پہ وہ یکجا ہو کے بیان دیتے ہیں, لیکن ان کے آپس میں کوئی صحیح معنوں میں وہ اتفاق نہیں پائی جاتی ہے. تو وہ اور 70 سال کی غلط حکمرانی کی وجہ سے, جس میں ہم بھی شامل ہیں اور عرب دنیا بھی, سوائے چند کے جیسے ملیشیا ہو, ترکی ہو اور کافی حد تک ایران ہو, ان کے علاوہ تو ہم اپنے ہی بیڈ گورننس کے شکار ہیں. ہماری طاقت نہیں ہے. اور ویسے بھی امریکہ جو ہے اور اسرائیل آئیڈیولوجیکلی, نظریاتی لحاظ سے بھی وہ اسلام دشمن ہے, اور وہ فورن ٹیررزم کے تحت وہ اسلام کے ساتھ یہ ایک مہم چلا رہے ہیں. اسلام. تو دوستو, آپ نے دیکھ لیا اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا کس طرح سے اپنا رونا رو رہی ہے. ان لوگوں کو, یہ دہشت گرد جو بھی سویلینز کو مارتے ہیں, تب کسی کے ہیومن رائٹس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. کیا ان غریب لوگوں کے, سیدھے سادے سویلینز کے کچھ ہیومن رائٹس نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. جب بھی ان ٹیررسٹ کے پیچھے کوئی دیش یا کوئی ایجنسی پڑ جاتی ہے تو یہ پترکار, یہ میڈیا سب اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں. تب یہ مسلمان کر کے چلاتے ہیں. لیکن جب بھی کہاں پہ بھی ٹیررسٹ بوم یا کسی کا قتل کرتے ہیں, تب یہ لوگ بولتے ہیں ان ٹیررسٹ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا, یہ ٹیررسٹ صرف ٹیررسٹ ہے. ان لوگوں کی منافقت آپ کو اس ویڈیو میں صاف دکھ رہی ہے. آگے بھی ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی ڈیجیٹل ڈائری. جے ہند, جے بھارت.